بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم۔ آج بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے۔ ہر شخص سوچ رہا ہوگا کس طرح۔ ایک تو اگلے 2 دن انتہائی اہم ہیں اس حوالے سے کہ اگلے 2 دن میں بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اور دوسرا آج ایک نام گردش کر رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس پر حیران بھی ہیں سوائے حکومت کے، بلکہ حکومت میں بھی شامل موجود 12 سے 13 جماعتیں جو ہیں ان میں سے اکثریت جماعتیں حیران ہیں کہ یہ فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں اس فیصلے کو اتنا شور مچایا جا رہا ہے، اور کیوں یہ نام سامنے ہے۔ یعنی وہ نام کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے۔ کیا اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ ایک حکومت کے اندر وزیر خزانہ، جن کے آنے سے خزانے کا بیڑا غرق ہو گیا، جن کے آنے سے خزانہ بڑھنے کی بجائے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، جن کے آنے سے بجلی کا ریٹ بڑھ گیا، جن کے آنے سے ملکی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ چلے گئی، اور پھر اسے وزیر اعظم یا نگران وزیر اعظم بنانے کا بات کی۔ میں آپ کو اس کے اندر کی کہانی بتا دوں۔ دبئی جو کہ اس وقت، لندن کے بعد دبئی جو کہ اس وقت مرکز ہے پاکستان کی سیاست کے فیصلوں کا، میاں صاحب بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی وہیں پہ ہیں۔ سنا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد آگے چلے گئے یا جانا ہے۔ مریم صاحبہ پاکستان واپس آ گئی۔ مریم صاحبہ وہاں سے ساری گفتگو بعد ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد واپس آئیں، اور ایک پیغام لے کر آئی۔ پیغام یہ تھا کہ نگران وزیر اعظم اگر کسی سیاسی شخص کو اور معاشی شخصیت کو بنانا ہے تو اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب سے اچھی کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کو اور کسی پر یقین نہیں ہے۔ وہ اگر پاکستان میں اپنے بھائی سے زیادہ کسی پر یقین کرتے ہیں تو وہ ان کا اسحاق ڈار پر یقین ہے۔ اسحاق ڈار کو انہوں نے اس پہ نامزد کر دیا، لیکن میرے پاس بڑی اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے نام پر شدید ترین رد عمل سامنے آئے گا اگر یہ نام فائنل ہوا۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کا نام صرف ایک ٹیلر کے طور پہ لیا گیا ہے، دکھانا کسی اور کو ہے، لانا کسی اور کو ہے، لیکن جان بوجھ کے اسحاق ڈار کا نام سامنے لایا گیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ اسحاق ڈار نہیں منظور، تو پھر کسی اور ایسی شخصیت کو سامنے لایا جائے جو کسی اور کی پسند کی ہوگی، اور پھر کہا جائے اسحاق ڈار نہیں تو پھر ان کو لایا جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ کوشش کی جائے گی مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ اسحاق ڈار ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے ذریعے وہ ضمنی انتخابات میں اپنی مرضی کی تمام چیزیں کروا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بڑا کلیئر دیکھا، واضح دیکھا، اور اس کے بعد دوسری کوئی آپشن ہی نہیں رہی کہ پی کے اندر نگران وزیر سیاسی جلسہ کر رہے۔ یہ تو پہلے دن سے ایک بات کلیئر تھی کہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ نگران حکومتیں روزمرہ کے معاملات چلانے کی بجائے نگران حکومتیں صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے اور سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر ایک وزیر کو تو ختم کر دیا، لیکن کتنے لوگوں کو ختم کریں گے؟ کتنے لوگوں کو؟ پی کے اندر تو تمام کے تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، گورنر سے لے کر نیچے تک۔ پنجاب کے اندر پھر اس میں کسی حد تک کمی ہے، لیکن پی کے تو اس میں بالکل آگے جا چکے ہیں، اتنے آگے جا چکے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں نے آپس میں تقسیم کر رکھی ہے۔ تیسری خبر آپ کو میں دے دوں، اور تیسری اہم ترین اور بڑی خبر آپ کو دے دوں۔ اہم ترین اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا مور بالکل تیار پڑا ہے۔ یہ جو بڑا مور بالکل تیار پڑا ہے، اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ 5 بڑی گرفتاریاں فائنل کر لی گئی ہیں۔ 5 بڑی گرفتاریاں فائنل کر لی گئی ہیں، اور اگلے 2 دن میں 2 بڑی پریس کانفرنسیں بھی فائنل ہو چکی ہیں۔ اب یہ بڑی گرفتاریاں صرف تحریک انصاف سے نہیں ہوں گی، یہ خبر ہے۔ یہ بڑی گرفتاریاں صرف تحریک انصاف سے نہیں ہوں گی، بلکہ یہ بڑی گرفتاریاں اور بھی سیاسی جماعتوں سے ہوں گی، اور جہاں تک پریس کانفرنسیں ہیں تو وہ لازماً تحریک انصاف کے خلاف ہی کرائی جائیں گی۔ وہ ایک آخری پتہ کھیلا جائے گا پی ڈی ایم کی طرف سے۔ اب اس کے بعد ایک اور نئی ڈیولپمنٹ جو سامنے آ رہی ہے، جس کے حوالے سے کچھ اہم ترین حلقوں میں چہم گوئیاں چل رہی ہیں۔
اہم ترین حلقوں میں چہم گوئیاں یہ چل رہی ہیں کہ آنے والے 3 یا 4 دن بڑے اہم ترین دن ہیں، اس لیے کہ ان 3 سے 4 دنوں میں فیصلہ ہو جانا ہے کہ آپ کس سیاسی جماعت پر پابندی لگنی ہے، کس سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جس پر پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ پابندی کے لیے کون پریشر ڈال رہا ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ سیاسی جماعت سے کون خوفزدہ ہے۔ میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے کچھ اہم ترین رہنماؤں نے ایک میٹنگ میں کہا ہے کہ اگر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہوگا تو عمران خان چیئرمین تحریک انصاف ہو یا نہ ہو، تحریک انصاف کے چیئرمین گرفتار ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود بھی بلے کے نشان کی وجہ سے ہمیں شکست ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑی مزے والی اور خوفناک صورتحال ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ پی ڈی ایم اب شخصیت سے زیادہ انتخابی نشان سے ڈرنا شروع ہو گئی اور کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہو، جو کہ ناممکن ہے، جو کہ 101% ناممکن ہے۔ میری ایک اہم ترین سیاسی شخصیت، حکومتی سیاسی شخصیت سے آج بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کیا حالات جا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارا تجزیہ سنا ہے، تمہاری میں نے پورا ویلاگ سنا ہے، اس میں تو تم نے پی ٹی آئی کو جتنی سیٹیں کہی ہیں اس سے زیادہ ہو جائیں گی۔ میں کہا چلیں، میرا تو جو اندازہ تھا وہ میں نے کہا آپ سنائیں کیا حالات ہے۔ اس نے کہا حالات کیا ہیں، بجلی مہنگی ہونے سے لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے، لیکن ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو مرضی ہو جائے آپ لوگوں کو الیکشن جتا دیں گے، لیکن جب ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہمارے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ہم اوپن جلسہ نہیں کر سکتے، اپنے جلسے میں مکمل طور پر ہم اختیار کرتے ہیں کہ گھر کے اندر، بیٹھک کے اندر، شادی ہال کے اندر یا کسی اور جگہ پر جلسے کیے جائیں تو اور ان لوگوں کو بلایا جائے جو ہم پر سوال نہ کر سکیں۔ یہ ایک سیاسی صورتحال۔ چلتے چلتے آپ کو ایک بڑی اور اہم ترین بریکنگ نیوز دیتا چلو۔ بڑی اور اہم ترین بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کسی جگہ کوئی اہم ترین فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس فیصلے میں ایک جگہ تو ہے جو شریف خاندان کا فیملی فیصلہ ہے۔ شریف خاندان کی فیملی کا فیصلہ یہ ہے کہ شہباز شریف اب دوبارہ اقتدار کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اب پاکستان میں تمام معاملات مریم صاحبہ چلائیں گی۔ اس لیے مریم صاحبہ رات کے پاکستان واپس آ چکی ہیں۔ اب مریم صاحبہ جو ہیں ان کا پاکستان واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگے مسائل تمام مسائل تو نہیں کہہ سکتے، ٹکٹوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے وہ دیکھیں گے، اور مسائل سارے میاں محمد شہباز شریف صاحب پہ ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ میاں صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر میرا بھائی وزیر اعظم ہوتا تو حالات چینج ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے میاں صاحب نے اپنی نااہلی، اپنی ناکامی کو تسلیم کر لیا ہے۔ ایک میٹنگ یہ ہے کہ جو شریف خاندان کے اندر ہے جس میں شہباز شریف کی سیاست کو الوداع کہہ دیا گیا ہے، اور ایک میٹنگ یہ ہے کہ جس میں واضح طور پر کسی اور جگہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر نواز شریف جس کی مخالفت کرے اس کی نون لیگ کے اندر حمایت کرنی ہے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو آ چکا ہے۔ اب مزید کیا ہوگا انتظار کیجیے اگلے ویلاگ کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔